السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج 31 دسمبر 2021 کا دن ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو جمعہ کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو، آپ کے پورے رشتہ داروں کو اور تمام عالم اسلام کو، ہماری پوری قوم کو اللہ پاک جمعے کے صدقے میں، جمعے کی فضیلت کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے اور ہم سب کو جمعہ پڑھنے کی اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا پر لگاتار میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نیا سال منانا جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے نیا سال منانا ناجائز و حرام ہے۔ طرح طرح کی ویڈیوز وغیرہ اور پوسٹ وغیرہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام میں وہ تمام چیزیں ناجائز و حرام ہے جو غلط کام ہے۔ غلط کام سے میرا مقصد یہ ہے کہ ناچنا، گانا، بے حیائی کرنا اور طرح طرح کی جو بھی چھوٹی چاہے بڑی گناہ ہو، ان تمام چیزوں کو کرنا ناجائز و حرام ہے۔ تو دیکھو دوستو، بات یہ ہے کہ اسلام میں جو بھی ہے نئے سال کی مبارکباد دینا، چاہے وہ قمری نئے سال کا مبارکباد دینا ہو، چاہے شمسی سال کا نئے سال کا مبارکباد دینا ہو، اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ آپ مبارکباد کسی کو دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مبارک دینا، یعنی کہ آپ یہ کہنا کہ نئے سال مبارک ہو، چاہے آج کا دن آپ کو مبارک ہو، چاہے یہ شادی مبارک ہو، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح کی مبارکباد دینا کہ تمام خیر و عافیت کے ساتھ آپ کا دن گزرے، آپ کا سال گزرے، یہ مقصد ہوتا ہے دوستو۔ تو مقصد، اگر یہ مقصد کے ساتھ آپ کسی بھی نئے سال پر، چاہے اسلامی نئے سال ہو چاہے انگریزی نئے سال ہو، آپ کسی کو اگر اس مقصد کے تحت آپ مبارکباد دے رہے ہیں کہ نئے سال مبارک ہو، اور یہ سوچ کر، اور یہ آپ کی خواہش ہے، مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ دعا کے طور پہ آپ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جائز ہے اور مبارکباد دینا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے۔ آپ جائز ہے، آپ مبارکباد دے سکتے ہیں، لیکن جو انگریزی نئے سال کے 31 دسمبر کے دن رات اور 1 جنوری کے دن رات میں جو خرافات ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، گناہوں والے کام ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا بیحد ضروری ہے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ جس بندے کو میں مبارکباد دے رہا ہوں نئے سال کی، اگر وہ بندہ جو ہے غلط کام کرتا ہے، غلط گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نئے سال کے دن، تو اسے مبارک دینا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچ کر رہے، کیونکہ آپ اگر اس کو مبارکباد دیتے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور وہ اور بھی سوچ کر کہ مولانا صاحب نے بھی ہمیں نئے سال کی مبارکباد دی ہے، فلانا صاحب نے بھی مبارکباد دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے صحیح ہے، اور یہ تمام چیزیں جو صحیح ہے تو یہ بڑھاوا ہوگا۔ تو ان تمام لوگوں کو مبارکباد نہ دیں جو طرح طرح کے بے حیائی، تمام طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ سادگی کے ساتھ اس مقصد سے آپ نئے سال کی مبارک دیں کہ اللہ پاک آپ کو اس نئے سال میں، چاہے نئے دن میں، چاہے نئے زندگی میں، آپ کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی دن جو ہے تمام پریشانیوں سے دور عطا فرما کر اللہ پاک آپ کو یہ مبارک والا دن بنائے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے دوستوں۔ اور کئی فتویٰ کو میں نے دیکھا ہے، کئی فتویٰ کو میں نے پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اور کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ نئے سال کو جو مبارکباد دینا ناجائز و حرام ہے، بلکہ نہ اسلام میں اس کو جائز و نہ اس کو سنت عطا کیا گیا ہے، نہ سنت قرار دیا گیا ہے، نہ حرام قرار دیا گیا، بلکہ یہ کہ تمام اگر صرف مبارک دینا تک ہی سمت ہے تو آپ مبارکباد دے سکتے ہیں، لیکن اگر طرح طرح کے خرافاتوں سے آپ کو بچنا بہت ضروری ہے۔ نئے سال کے دن آپ جانتے ہیں کہ کتنے خرافات ہوتی ہیں، کتنے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، آوارہ کی طرح سڑکوں پہ گھومنا، پٹاخے وغیرہ پھوڑنا، طرح طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو بچنا ہے، اور تمام چیزوں سے بچ کر آپ صرف مبارکباد تک ہی سمت رہیں، اور اگر ہو سکے تو اس سے بھی بچیں، ہو سکے تو اس چیز سے بھی بچے آپ، اور اپنے آپ کو ماشاءاللہ آپ سچے مسلمان ہیں، ایمان والے اور پکے مسلمان ہیں،
تو ان چیز سے بچ کر ہی رہیں، سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں کسی دوست کو آپ اتنی سی صرف مبارکباد دے دینے سے انہیں خوشی مل سکتی ہے، تو آپ بالکل دے سکتے ہیں مبارکباد، جیسے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ پاک کے رحم و کرم سے ہم سب کی زندگی چل رہی ہے، تو ان کو ناراض کر کوئی کام نہیں پورا کیا جا سکتا۔ جو سب سے بہتر یہی ہے کہ تمام چیزوں جو خرافات چیزیں ہیں، گناہ گار والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے بچ کر چلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے کو اپنائیں، سنت مبارکہ کو اپنائیں، تاکہ ہم سب کی زندگی کامیاب ہو سکے۔